بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھارت میں اس وقت تاریخ کا بدترین قانون نافذ کر دیا گیا ہے جو انتہائی شرمناک اور انسان دشمن قانون ہے۔ اس حوالے سے آپ کو ڈیٹیلز دیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ آج برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر 1.5 گھنٹہ تک مودی کی جو دھلائی ہوئی ہے، مودی کو بری طرح سے بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کو دیں گے۔ ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ انتہائی شرمناک اور افسوسناک خبر ہے، یعنی آج 2021 میں بھی دنیا میں ایسا کوئی ملک ہے جہاں پر سرکاری طور پر سرکاری سطح پر ایسا اعلان ہوتا ہے، بلکہ ایسا قانون نافذ ہوتا ہے جس سے آپ کی مذہبی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ کہاں ہیں وہ مذہبی حقوق اور انسانی حقوق کا نعرہ لگانے والی لبرل طاقتیں؟ کہاں ہیں وہ مسلم امہ کے لیڈر؟ پوری دنیا کے سامنے مودی اور ہندوتوا کا جو نظریہ ہے بری طرح سے بے نقاب ہو چکا ہے اور پوری دنیا اس پر تھو تھو کر رہی ہے، لیکن مودی اس نظریے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور RSS والے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اکھنڈ بھارت بن کر رہے گا اور بھارت میں صرف اور صرف ہندوتوا کا راج ہوگا اور کسی مذہب کے لیے یہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج بھارت میں ایک انتہائی شرمناک قانون نافذ کر دیا گیا ہے کہ بھارت میں جتنے بھی مدارس ہیں جہاں پر لوگ قرآن شریف کا مطالعہ کرتے ہیں، جہاں پر لوگ قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں، جہاں پر لوگ قرآنی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، وہاں پر گیتا اور رامائن کو پڑھانا بھی لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ اب ماں باپ بچوں کو مسجدوں میں مدرسوں میں قرآن شریف پڑھنے کے لیے بھیجیں گے اور وہ وہاں سے نکلیں گے گیتا اور رامائن پڑھ کے۔ کیا بھارت میں مولویوں کو عالموں کو خریدنا مشکل ہے؟ اب اس اندھے قانون کے خلاف آواز کون اٹھائے گا؟ بھارت کے مسلمانوں نے تو کبھی کشمیریوں کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ 25 کروڑ کی آبادی کوئی چھوٹی آبادی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں 2 سے 3 کروڑ آبادی ہے سکھوں کی، کیسا وقت ڈالا ہوا ہے انہوں نے مودی سرکار کو۔ سٹیزن شپ ایکٹ کے نام سے انسانی دشمن قانون آپ پر نافذ کر دیا گیا ہے۔ کہاں ہے آپ کا احتجاج؟ 57 اسلامی ممالک کہاں پر ہیں اور ان کی تنظیم جن کو لیڈ کرتا ہے سعودی عرب، وہ کہاں ہے جو کہتا ہے کہ یہ آپ کے اور بھارت کے اندرونی مسائل ہیں، انہیں مسلم امہ کا مسئلہ نہ بنائیں؟ کیا یہ مسلم امہ کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ مدرسوں میں گیتا اور رامائن پڑھائیں گے؟ آپ 57 ممالک کی تنظیم کو لیڈ کر رہے ہیں اور آپ اتنے بڑے شرمناک قانون پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کشمیریوں میں مسلمانوں کو ایک ایک کر کے ختم کیا جا رہا ہے، ہندوؤں کو وہاں پر ڈومیسائل مل رہے ہیں، ہندو آبادی وہاں پر بڑھائی جا رہی ہے، مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے اور باقی بھارت میں یہ قانون آ رہے ہیں، مسلمانوں کی شناخت ان سے چھینی جا رہی ہے اور اب ایسے قوانین آ گئے ہیں۔ پہلے مسلمانوں کی تاریخی مساجد کو گرا کر مندر بنائے گئے اور اب مدارس میں گیتا اور رامائن پڑھائی جائے گی۔ اتنا بڑا اور شرمناک کام امریکہ جیسی طاقت نہیں کر سکتی، لیکن مودی بڑے دھڑلے سے کر رہا ہے کیونکہ ہمارے مسلمان سوئے ہوئے ہیں۔ آپ سے تو مغربی ممالک بہتر ہیں جنہیں ہمارے لوگ گالیاں نکالتے ہیں۔ آج برطانوی پارلیمنٹ میں تقریباً 1.5 گھنٹہ تک مودی کی وہ دھلائی ہوئی۔ ہوا یوں کہ برطانیہ کی ایک پارلیمانی ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ پہ اگر کسی ایشو پر 1 لاکھ سگنیچر ہو جائیں تو اس ایشو کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں اور سکھوں نے اس ایشو پر سگنیچرز کیے اور آج اس ایشو کو برطانیہ کی پارلیمنٹ میں اٹھایا گیا کہ یہ کیسا ملک ہے، یہاں پر کھلے عام مسلمانوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، ہر اقلیت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اگر یہ تمام ایشوز انڈیا کے انٹرنل ایشوز ہیں تو پھر ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کو بند کر دیں۔ بھارت میں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ مودی کے خلاف بول سکے۔ جو مودی کے خلاف آواز اٹھائے گا وہ دہشت گرد ہے، وہ دیش دروہی ہے۔ الٹا اس بیچارے کو بھارت کے ساتھ اپنی وفاداریاں ثابت کرنی پڑتی ہیں۔ صحافی غائب ہو جاتے ہیں، صحافیوں کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اداکاروں اور کھلاڑیوں کو پیسے دیے جاتے ہیں یا ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ آپ مودی کے حق میں بیانات دیں۔ کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ مودی کے خلاف آواز اٹھا سکے۔
पार्लियामेंटेरियंस का कहना था कि हमें ईमेल्स आ रही हैं, रोजाना के हिसाब से कितनी ईमेल्स आती हैं कि आप मोदी को पकड़ें, हमें मोदी से निजात दिलाएं। आप यकीन करें कि 1.5 घंटा तक मोदी की वो धुलाई हुई। इमरान खान तो वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन इमरान खान की आवाज आज बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर गूंजती रही। अब आप ये देखेंगे पाकिस्तान में एक चिड़िया भी मारी जाए तो पूरे भारतीय मीडिया पर जो शोर होता है, जो हंगामा बरपा होता है, उनकी पूरी कोशिश होती है कि पूरी दुनिया को वो पाकिस्तान के खिलाफ कर दें। और इतनी बड़ी आज ये 2 खबरें जो हमने आपको बताई हैं, हमारा मीडिया चुप करके बैठा हुआ है और वाह जरदारी वाह कर रहा है कि वाह जरदारी ने क्या चाल चली है। जरदारी ने जो इस मुल्क से अखलाकियात का जनाजा निकाला है, उस पर वाह वाह हो रही है और कहा जा रहा है कि एक जरदारी सब पर भारी। ये रोल है हमारे मीडिया का। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।